انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 18 ذی الحج 1444 ہجری جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک اس یوم سعید کی برکتوں سے ہم سب کے خالی دامن مالا مال فرمائے۔ 11 ذی الحج کو پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یورپ کے ایک بدنام زمانہ ایک ملک سویڈن میں جمعہ کے خطبے کے بعد حکومتی احکامات کے مطابق پولیس کی نگرانی میں قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ پچھلے جمعہ کو سویڈن میں اللہ کے الہامی اور لاریب کلام قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے قرآن پاک کو نذر آتش کر کے جلا کے تقریباً 56-57 اسلامی ممالک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچایا گیا ہے، غمگین کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی جو غیرت ایمانی ہے اس کو للکارا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الہامی کلام قرآن پاک جو تمام کتابوں کا سردار ہے، اس کی بے حرمتی، اس کی بے ادبی اور گستاخی کسی قیمت پر بھی اہل ایمان نہ برداشت کر سکتے ہیں نہ قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کاملہ کے ساتھ ان لائنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے اس دن اللہ کے الہامی کلام کو اللہ کے گھر کے سامنے مسلمانوں کے سامنے نذر آتش کیا۔ کچھ مسلمانوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ملک ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، احکامات ان کے ہیں، تو ان مزاحمت کرنے والے مسلمانوں کو پکڑ لیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار فرانس میں، ناروے میں، ڈنمارک میں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ٹیری جونز جیسے بدنام زمانہ انسان نے قرآن پاک کو نذر آتش بھی کیا، اور اسی بدطینت اور بد کردار اور بد اخلاق انسان نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور نمونے بنا کر شائع کیے تھے۔ یہ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو پچھلے جمعے کو سویڈن کے اندر یہ دل خراش، روح کو گرما دینے والا اور تڑپا دینے والا واقعہ ہوا ہے، جس کو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا اور پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ دیکھ لو کہ ہم مسلمانوں کے قرآن کی کس طریقے سے بے حرمتی کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہم مسلمانوں کو جگانے کے لیے سوئے ہوئے اور غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں تاکہ ہم مسلمان جاگیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک امت نہیں ہے تو ہم ایک امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن ہمارے اندر گروہ بنیاں، تفریق بنیاں اور ٹولے اتنے بن چکے ہیں، جماعتیں اتنی بن چکے ہیں کہ ہم ایک جتھا تو ہیں بھیڑوں کی طرح، لیکن ایک امت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ایک امت ہوتے تو کسی کی بھی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہماری الہامی کلام قرآن پاک کی بھی حرمتی کرتے۔ ہمارا عرب سارا اس وقت یہود و نصارہ کی غلامی میں پل رہا ہے، ہماری حکومتیں یہود و نصارہ کے فنڈز پر چل رہی ہیں، اور ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے عمران وہ تو اس قدر اخلاقی گراوٹ کے شکار ہو چکے ہیں کہ جب ان کو سود ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے IMF سے یعنی کہ جو گرانٹ منظور ہوئی ہے، ابھی اس گرانٹ کا جو اثر ہے وہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر ایک عذاب بن کر آنے والا ہے۔ 743 اجناس پر 743 چیزوں پر ایگریمنٹ ہوا ہے IMF کا کہ تم ان چیزوں کا ریٹ بڑھاؤ گے تو ہم تم کو قرضہ دیں گے۔ ہمارے ان ظالم آقاؤں نے، ان سیاسی لوگوں نے اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے غریب عوام پر ایک قیامت گرا دی ہے، اور وہاں سے قرضہ تو لے لیا، اپنے بینک بیلنس، اپنی جیبیں اور اپنے پیٹ بھر لیے، لیکن 10 تاریخ کو جب اس قرض کی پہلی قسط کا نفاذ ہونے والا ہے تو جب پاکستانی قوم پر ایک مہنگائی کا ایک اور سمندر آئے گا۔ ہم لوگ اس وقت معاشی طور پر اس قدر غیر مستحکم ہو چکے ہیں، معاشی طور پر اس قدر ہمارا استحصال کر دیا گیا ہے کہ ہم ایک ایک روپے کے یہود و نصارہ کے محتاج ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ ملک پاکستان میں کون سی ایسی نعمت اور کون سی ایسی جو ہے وہ قدرت موجود نہیں ہے کہ جہاں پر پاکستان سے ان چیزوں کو استعمال کر کے ملک پاکستان کی سالمیت کو بقایا بچایا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ کو بیچا جا رہا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کو بیچا جا رہا ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے بیچے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ہاتھ دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جب ہم کو قرضہ دیتے ہیں تو صرف قرضہ پیسے نہیں دیتے ہیں، ہم سے ہماری سالمیت کی بنیادیں لیتے ہیں اور اپنا کلچر ساتھ دیتے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، عریانی اور فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے تمام ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، تب ہم کو وہ پیسہ دیتے ہیں۔ خالی پیسہ ہم کو نہیں دیتے بلکہ ساتھ اپنا کلچر، اپنی ثقافت بھی دیتے ہیں۔ آج ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے جوان بچے اور بچیاں کس راستے پر چل رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو پھر اقبال کی وہی بات ہمارے سامنے دوڑ دوڑ کر آتی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم سارے اس وقت جو ہیں خوار ہو گئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ نہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق رکھا، نہ ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ مربوط کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن یاد کیا، نہ قرآن کے احکام پر عمل کیا۔ جب ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا تب یہود و نصارہ دلیر ہو گئے، شیر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اب قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، لہذا قرآن کو اب جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان بدتینت اور بد کردار لوگوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے بے شمار سینوں کے اندر محفوظ کر دیا، کروڑ کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ قرآن کی ہارڈ کاپی کو جلا کر مسلمانوں کو تو دکھ دیا گیا، لیکن قرآن جو نور لے کر مسلمانوں کی سینوں کے اندر موجود ہے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ قرآن اپنا خود راستہ بنا لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو، کوئی کتاب، ذہین سے ذہین انسان، لائق سے لائق انسان اول تا آخر زبانی یاد نہیں کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے بھول جاتا، پیراگراف چھوٹ جاتا ہے، کوئی سبق بھول جاتا ہے۔ قرآن جو کہ ہماری جب وہ زبان میں نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، قرآن عربی میں ہے، لیکن جب بندہ مومن صدقے دل سے قرآن کو کھولتا ہے تو قرآن خود بخود دل میں راستے بنا لیتا ہے۔
خود بخود الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک دل میں جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن تو ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، ہمارے سینے میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھا؟ کیا ہم نے قرآن سے پیار کیا؟ کیا ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا؟ کیا ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کیا؟ جب یہ تمام سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ جواب 0% ہوتا ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، نہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جو باتیں قرآن نے کہیں، اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کوئی سمندر نہیں ہے، قرآن کوئی نہر نہیں ہے، قرآن کوئی دریا نہیں ہے، قرآن تو ایک نور ہے، اللہ کا کلام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن سے مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بندو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ اور اللہ کا رسول جو تم کو کہتا ہے وہ کرو، اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، تو تم قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ گے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ بندہ مومن کے کردار میں پختگی کب آتی ہے؟ وہ بدر میں آنے والے 313 تھے، ہاتھوں میں تلواریں بھی کوئی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کے اسباب سامان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق، ان کا کنیکشن، ان کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اتنا محفوظ اور مضبوط تھا کہ جب کسی یہودی نے کہا تھا کہ مسلمانوں تم عرب کی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں کس بات پر بھروسہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ سنانو تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قرآن کے نور کو سینے میں بٹھا کے اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا کے جب وہ میدان بدر میں آئے تو اللہ رب العالمین نے فضائے بدر میں پھر ایسے الہامی فرشتے بھیجے، پھر ایسے نورانی فرشتے بھیجے کہ مسلمان ابھی کسی کافر کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا پہل بعد میں تھا، اس کا سر پہلے سر سے جدا ہو جاتا تھا، فرشتے مدد کرتے تھے۔ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی زمانہ سرکار کا ہے، اب سرکار دو عالم کے میلاد سے لے کر تا قیامت ان دین عند اللہ الاسلام۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار کا زمانہ الگ ہے اور یہ زمانہ الگ ہے، قیامت کا زمانہ الگ ہوگا، اب صبح قیامت کا زمانہ ہمارے آقا کا زمانہ ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ خدا جو مسلمانوں کی بدر میں مدد کر سکتا ہے وہ آج پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے فضائے بدر پیدا کر۔ وہ جو فضا بدر میں اہل ایمان نے پیدا کی تھی، خدا کی ذات پر توکل تھا، قرآن سے پیار تھا، صاحب قرآن سے محبت تھی، اور صاحب قرآن کے ایک ابرو کے اشارے پر جان لوٹانے کا عزم اور حوصلہ تھا۔ جب مسلمانوں میں یہ پیار پیدا ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا لا تحزن، اے ایماندار لوگو تم نے پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، تم خالی ہاتھ میدان بدر میں آ جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے مدد کی تو مسلمان سرفراز ہوئے، کامیاب ہوئے۔ آج مسلمان 56-57 ممالک اسلامی، لیکن ہمارے 56-57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا ملک ہے سویڈن، انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کو جلایا ہے۔ ناروے میں، فرانس میں، ڈنمارک میں قرآن کے نسخے جلائے گئے۔ ہمارے نبی آخر الزمان جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا شیطان ہر ایک کی مثل میں ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی وہ جانور بن کے آ سکتا ہے، کبھی وہ انسان بن کے سامنے آ سکتا ہے، ہر مخلوق کا روپ شیطان دھار سکتا ہے۔ کائنات میں واحد ایک امنا کا لال ہے جس کی شکل شیطان نہیں دھار سکتا، شیطان نے اس شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا، اس شکل کے
جب وہ کارٹون بنائے گئے ڈنمارک کے اندر، اس ذات کے نمونے بنائے گئے ناروے کے اندر، فرانس کے اندر، اور ان بدتینز یورپیز نے، ان اینٹی اسلام لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اور اسلام کا مذاق اڑا کر در حقیقت ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر تمہارا نام صفحے سے مٹا دیا جائے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں، اور اس دن آج کا دن جو ہے پاکستان میں جب وہ پاکستانی احکامات کے مطابق تحفظ ناموس قرآن کے حوالے سے آج کا جمعہ جو ہے پورے پاکستان میں جب وہ منایا جا رہا ہے، تمام واعظین کو، تمام علماء کو بریف کیا گیا، احکامات دیے گئے کہ وہ تحفظ ناموس قرآن کے حوالے سے اپنے سامعین کو آگاہ کریں اور اپنے سامعین کے دل میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کریں، قرآن پڑھنے پر ان کو اجب و آمادہ کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ان کو حکم دے، تلقین کریں، تاکہ مسلمان ملی طور پر اور مجموعی طور پر جب قرآن کے ساتھ مضبوط ہوں گے تب کسی ظالم کو، کسی وہ اینٹی اسلام کو یہ جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر سکے۔ جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف پورا ملک پاکستان اور دیگر تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنا مذمتی جب وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، اپنی طرف سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمان اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے 18 ذی الحج کا، یہ اور بھی دو نسبتیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے ہمارے پاس۔ 18 ذی الحج کو دو اہم واقعات بھی تاریخ میں ہوئے، وقت تھوڑا سا ہے، میں بس اس کی صرف جب وہ تھوڑی سی یعنی کہ بات کر کے اپنے وقت پر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ 18 ذی الحج کو ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جب ہجری کے اندر خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، سرکار نے ایک ہی حج زندگی میں فرمایا ہے۔ 9 ہجری میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر حج کو فرض کیا تھا، تو اس 9 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیر حج بنا کر مدینے سے مکہ بھیجا تھا۔ پھر پیچھے قرآن پاک کی آیات بینات اتری جس میں یہ احکامات آئے تھے کہ کوئی بھی بندہ جب وہ عریانی کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن کی جب آیتیں اتری تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا یہ احکامات دے کر کہ یہ احکامات جا کر امیر حج کو دینے ہیں، تاکہ جب امیر حج اپنا خطبہ صادر فرمائے گا تو وہاں پر یہ خطبے میں بیان کیا جائے گا کہ آج کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے جو کفار مکہ تھے جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، عریانی میں برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے کہ انسان ننگا پیدا ہوا ہے، اللہ کے گھر جب آئے طواف کرے تو ننگا ہو کر طواف کرے، ان کا اپنا کنسیپٹ اور عقیدہ تھا۔ جبکہ اسلام نے اس کی مخالفت کی، اسلام نے کہا کہ کوئی بھی بندہ حالت عریانی میں اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے۔ دوسرا، چونکہ پہلے آلریڈی مشرکین مکہ میں، حدود مکہ میں رہتے تھے تو منع کر دیا کہ اب چونکہ مکہ فتح ہوا ہے اور اب مسلمانوں پر حج فرض ہوا ہے تو جو حدود حرم ہے، حدود حرم میں کوئی بھی غیر جب وہ مسلم جو ہے، مشرک ہے، وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ احکامات لے کر جب گھوڑا دوڑا کر مکہ حضرت علی المرتضیٰ پہنچے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ آئے ہیں، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معزول کر کے امیر حج علی کو بنایا ہے، اس لیے علی پیچھے سے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے پیارے بھائی علی، کیا سرکار نے مجھے اس عہدے سے معزول کر کے آپ کو مقرر کیا ہے کہ آپ امیر حج ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی، تم ہی امیر حج ہو، بس سرکار نے مجھے یہ امانت دے کر بھیجی ہے، یہ احکامات قرآن میں نازل ہوئے ہیں، لہذا جب آپ خطبہ صادر فرمائیں گے تو یہ احکامات آپ نے سنانے ہیں۔ یہ پہلا حج تھا اسلام میں جب قرآن میں حج فرض کیا گیا۔ پہلے امیر حج جناب صدیق اکبر تھے۔ 10 ذی الحج جب آیا، 10 ہجری جب آئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، مدینہ میں اور تمام جتنے اسلامی اسٹیٹ سے وہاں یہ پیغام بھیج دیا
کہ اس سال جناب نبی آخر زمان خود حج کرنا چاہتے ہیں، حضور خود حج کرنے کے لیے جا رہے، لہذا سرکار کی یہ خواہش ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر وہاں پر آئیں تاکہ وہاں پر حضور پاک ان کو اجتماعی طور پر اپنا خطبہ حجۃ الوداع صادر فرمائیں گے۔ تمام جب وہ مسلمان جاؤ در جاؤ، ایک روایت کے مطابق 1,40,000 پہلی بار صحابہ کرام کا اتنا بڑا اجتماع تھا، پہلا اور آخری اجتماع تھا یہ صحابہ کرام کا، کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع صادر فرمانے کے لیے آپ جب کھڑے ہوئے تو سرکار نے پہلی بات یہ فرمائی تھی، فرمایا کہ اے میرے سامعین، اے مجھے سننے والوں، حضور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار ہمارے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد جیسے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کراؤڈ ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ہم ایسے اکٹھے نہ ہو پائیں۔ اس بات کے اندر حضور پاک نے اپنے انتقال پر ملال کا پیغام دے دیا کہ عنقریب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر ہی یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ سرکار نے خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ سرکار نے دیا، خطبہ دے دیا، ارکان حج ادا ہو گئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد سرکار نے پھر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ چلتے چلتے 18 ذی الحج، آج کا جو دن ہے 18 ذی الحج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ غدیر بولتے ہیں کنویں کو، اور خم مقام کا نام ہے، جگہ کا نام، جیسے نتھیاں، سدوال، ڈوڈی ببرا جیسی جگہ کا نام ہے، ایسے خم ایک جگہ کا نام ہے۔ غدیر خم یعنی خم کا کنواں۔ وہاں پر جب پہنچے تو جہاں پر پانی کا سامان ہوتا تھا وہاں قافلے رکتے تھے تاکہ خود بھی پانی پی لیں اور جانوروں کو بھی سیراب کر لیں تاکہ تازہ دم ہو کر سفر کا آگے جب وہ آغاز کیا جائے۔ وہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے جب وہ یہ بات سنی کہ کچھ ہمارے کاروان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں گستاخانہ باتیں کی ہیں، آپ کی عزت و ناموس کو اچھالنے کے لیے منافقین نے جب وہ کوئی آپ کی شان میں نازیبہ باتیں کی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، سرکار کو یکدم غصہ آ گیا، چہرہ لال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بلال اذان دو اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر دو، سب میرے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ تمام لوگ اکٹھے ہوئے، صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اونٹوں سے یہ کجاوے اتارو، جس کو ہم جھول پڑھانا بولتے ہیں، کجاوے اتارو، اتار کر جمع کرو۔ جمع کیے گئے تو ایک اونچا سٹیج بن گیا، کجاووں کا سٹیج بن گیا۔ حضور پاک ان کجاووں کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو گئے اور سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ تم میرے ویر علی کے بارے میں نازیبہ باتیں کرتے ہو، ان کے شان میں تم نقص نکالتے ہو۔ پھر آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، کہا علی میرے پاس آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑ کر آپ نے بلند کیا۔ یہی 18 ذی الحج کا دن تھا جو آج 18 ذی الحج ہے۔ آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہا لوگوں سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس طرح میں محمد مولا ہوں، سردار ہوں، آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا آج بھی علی مولا ہے۔ یہ اعلان 18 ذی الحج کو ہوا تھا، اور آج تو لوگوں نے صحابہ اور آل بیت کے درمیان جب وہ تفریق پیدا کر دی ہے کہ صحابہ کو آل بیت سے کوئی الفت محبت نہیں تھی، یہ اعلان ہونے کے بعد، یہ اعزاز ملنے کے بعد، یہ پرموشن ہونے کے بعد جناب علی کو سب سے پہلے جس انسان نے مبارکباد دی تھی وہ خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ بڑھے اور آپ نے جناب علی کو سینے سے لگا کر کہا ابشر یا اخی، اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو، آج کے دن سے انت مولائی و مولا کل المومنین، آج سے تو میرا بھی سردار ہے، تمام اہل ایمان کا بھی سردار ہے۔ یہ آج کے دن 18 ذی الحج کو ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ، وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کے اندر مزید نہیں جاتا، دوسرا واقعہ سن 35 ہجری میں، یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، 10 ہجری سے 25 سال بعد سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم جناب حضرت عثمان ذی النورین جامع
قرآن کامل الحیاء والایمان، جس کے عقد میں اللہ کے پیارے محبوب کی 2 بیٹیاں موجود تھیں، اور سرکار نے کہا تھا اگر خدا مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ وہ عثمان جو حیا کا مجسم تھا، جو بند کمرے میں بھی کپڑے پہن کر نہاتا تھا، اور جب لوگ پوچھتے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے حیا آتی ہے، میں برہنہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ جس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر وہ ہاتھ ساری زندگی نہ شرمگاہ کو لگایا، نہ وہ ہاتھ کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دیا۔ کہا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گیا۔ وہ عثمان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، اور اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ بلند کر کے کہا لوگوں سن لو، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا لوگوں سن لو، جیسے آج تم 1400 صحابی میرے ہاتھ پر عثمان کے قتل کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہو، تو میں محمد اپنی طرف سے اس بیعت میں شامل ہوتا ہوں۔ اتنا اعلیٰ مقام، اتنا عرفہ مقام وہ عثمان سن 35 ہجری میں جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، 35 ہجری میں بلوائیوں نے آپ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، وہ قمیض لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے۔ اس قمیض سے مراد یہ قمیض نہیں، اس قمیض سے مراد خلافت کی قمیض تھی، اقتدار کی قمیض تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت دے گا، اقتدار بخشے گا، اور لوگ آپ سے وہ اقتدار چھیننا چاہیں گے۔ عثمان وہ کبھی بھی قمیض مت اتارنا، اور کہا عثمان تمہیں جب وہ ظالمانہ طور پر لوگ شہید کر دیں گے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا کہ 35 ہجری میں جمعہ کے دن عصر کے وقت ایک طویل محاصرے کے بعد جناب حضرت امام حسین آپ اور آپ کے خانوادے پر کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا۔ اس کو تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن عثمان وہ انسان ہے جس پر بلوائیوں نے 40 دن تک پانی بند کیا تھا۔ اور عثمان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس کمرے میں عثمان محصور تھے، اس کمرے پر دروازے پر سیکورٹی گارڈ ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے۔ دونوں صاحبزادگان کو مولا کائنات نے جب وہ وہاں پر محافظ مقرر کیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہاں سے کوئی بلوائی اندر نہ جائے، اس دروازے سے تو بلوائی اندر نہ آ پائے، پیچھے سے انہوں نے جب وہ چھلانگ لگائی اور آپ کے چھت کا جب وہ چھت کو پھاڑ کر انہوں نے اندر داخل ہو کر آپ کو جب وہ مسلمان جب ظالمانہ طور پر شہید کر دیا۔ اور جب شہید ہوئے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیات حضرت عثمان کی زبان پر تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا جو آج آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جس حال میں مرتا ہے کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ جو بدر میں مرے وہ میدان بدر میں اسی حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کا وجود خون سے لت پت ہوگا۔ جو احد میں شہید ہوئے وہ ایسے اٹھائے جائیں گے احد کے میدان سے کہ ان کا خون وجود کے ساتھ ہے وہ لت پت ہوگا۔ جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کربلا کی خاک میں اٹھیں گے۔ عثمان تو کتنا دھنی ہے مقدر کا، جب تجھے اٹھایا جائے گا تیری کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ عثمان تو وہ جامع القرآن ہے، تیری گواہی خود قرآن دے گا، تیری گواہی خود رحمان دے گا، اور عثمان کے حق میں گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا صحابہ عثمان حیا کا پیکر ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کرو۔ اپنی بیٹیوں کا، میرے پاس اور بیٹیاں نہیں، پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ حضور بدر کے میدان سے جب واپس پلٹے، بدر کے میدان میں غزوہ بدر میں عثمان موجود نہیں تھے۔ آپ کو سرکار نے حکم دیا عثمان تم گھر رہو، میری بیٹی تمہاری بیوی بیمار ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی، کہا ان کی تم تیمارداری کرو، ان کی حفاظت کرو۔ لیکن جب بدر کا میدان مکمل ہوا اور جب بدر کے شہداء اور بدر کے غازیوں کا ایک لسٹ مقرر کی گئی، لکھی گئی، تو وہاں پر پہلا نام تھا ابو بکر، دوسرا نام تھا عمر، تیسرا نام عثمان لکھا گیا۔ اور جتنا حصہ بدر کے اندر تلوار چلانے والوں کو مال غنیمت میں دیا گیا وہی حصہ عثمان غنی کو دیا۔ کہا عثمان وہاں ہو یا یہاں ہو، دونوں جگہ پر اللہ کے وہ احکامات کے تابع ہے۔ کچھ صحابہ
تلوار کے ساتھ اللہ کی جب وہ اطاعت کر رہے تھے. اور کوئی صحابی وہ تھا جو اللہ کے رسول کی بیٹی کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر رہا تھا. تو بدر کے جب وہ غازیوں میں عثمان کا نام آج بھی ہے، جبکہ عثمان بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نے ان کو وہاں لکھا اور بدر کے غازیوں کا جو مال غنیمت کا حصہ تھا وہ سرکار نے عطا فرمایا. تو کوئی ایسا ہوگا جس کی گواہی بدر دے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کی گواہی احد، کربلا، خندق، حنین دے گا. عثمان وہ انسان ہے جس کی گواہی کل قیامت دن قرآن دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن کو کتابی شکل میں مدون کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان جب آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ آپس میں قرآن کی قرات پر لڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں. اس وقت قرآن کو کتابی شکل میں مدون نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام ہر بندہ اپنے لہجے کی بولی بولتا ہے. لاہوری لوگوں کا بولنے کا انداز اور ہے، خوشابی لوگوں کا بولنے کا انداز اور ہے، ہمارا بولنے کا انداز اور ہے، پنڈی والے، پٹوار والے، ان کے بولنے کا انداز اور ہے. لفظ ایک ہے لیکن انداز بولنے کا اور ہے. ایسے وہاں پر جو عرب لوگ تھے، قریش والوں کا انداز اور ہے، آذربائیجان والوں کا انداز اور ہے، آرمینیا والوں کا انداز اور ہے. سارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کہہ کر دوسرے کو غلط کرتا ہے. قرآن کے نام پر مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان وہاں سے جلدی واپس پلٹے اور آ کر ابوبکر صدیق کو کہا کہ اے امیر المومنین، اگر قرآن کو مرتب نہ کیا گیا، قرآن کو ہارڈ کاپی میں ایسے جو وہ جمع نہ کیا گیا، تو انقریب ہو سکتا ہے قرآن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا محاذ کھڑا ہو جائے. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے اس بات سے انکار کیا کیونکہ سرکار نے یہ کام نہیں کیا. اگر سرکار کرتے تو میں بھی کر دیتا، سرکار نے نہیں کیا لہذا میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن کبار صحابہ کرام نے مشاورت کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، قرآن کو اکٹھا کرنا چاہیے. قرآن اکٹھا ہوگا تب مسلمان محفوظ ہوں گے. آپ کی پھر مشاورت کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا گیا امیر، اور تمام صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے ان کو ملا کر قرآن کو جب وہ جمع کرنے کا عمل جب وہ آغاز ہوا، ایک کاپی بنائی گئی. پھر وہ ایک کاپی چلتی رہی آپ کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں. لیکن پھر قرآن پاک کو قریشی رسم الخط پر پہلی بار ہارڈ کاپی میں جمع کرنے والا انسان حضرت عثمان ابن عفان تھا. آپ نے قرآن کو قریشی رسم الخط پر لکھا اور پھر اس قرآن کی کاپیاں کی گئیں، ان کے مزید مصودات اور ان کے مزید مخطوطے مقرر کیے گئے اور لکھ کر تمام ممالک میں بھیج دیے گئے اور حکم دیا گیا اس قرآن کے مطابق تم نے قرآن پاک کو آگے مزید لکھنا ہے، چھاپنا ہے اور نشر کرنا ہے. اور اس قرآن کے علاوہ جتنے بھی دیگر قرآن پاک کے نسخے ہیں ان کو دارالحکومت مدینہ میں بھیج دو، اس کو ہم خود محفوظ کر لیں گے. تو آپ قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں، آپ آگے پیکر ہیں. اور آج کے دن پھر جب وہ 1409 سال کے بعد آج حضرت عثمان کی شہادت کو، اس دن بھی جمعہ تھا، آج بھی جمعہ ہے. اس دن بھی جب 18 ذی الحج تھی، آج بھی 18 ذی الحج ہے. اس دن 35 ہجری تھی، آج 1444 ہجری ہے. تو 1409 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا اور آج کا 1409 سال کے بعد آپ کا عرس مبارک آج کے دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلامتی نصیب فرمائے.